اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ محترم حاضرین، عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سے تفسیر ہوگی۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو۔ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جیسے ایک دوسرے سے تم بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سب ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین یمتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹی خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم تک وہ بات پہنچ گئی ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم وہ گھر گزرو اور اس کے بعد تم کو شرمندگی ہو۔ یہ 6 آیتیں ہیں جو سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہے۔ ان میں کیا ہمارے لیے پیغام ہے، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ ہے مدنی۔ اس میں پہلی آیت میں سمجھ لیجئے کہ دین پورا بتایا گیا ہے کہ دین آپ کو لینا کہاں سے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہے کہاں اور کس چیز سے حاصل کرنا ہے، اور دین میں کیا کرائیٹیریا ہے، اس کی کچھ حدود ہے یا نہیں حدود ہے، کہ جو جیسے چاہے قرآن کا حدیث کا مطلب لیتا رہے یا اپنے حساب سے دین جس کو چاہے اس کو بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں کہا کہ اے ایمان والو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، سنو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ قدمہ یقدم میں ہوتا ہے آگے بڑھنا،
اللہ اس کے رسول سے آگے دین میں نہیں بڑھنا ہے. دین کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں اپنی رائے نہیں چلانی، اپنی عقل کا دخل نہیں کرنا ہے، بلکہ دین کہاں سے لینا ہے؟ اللہ سے اور رسول اللہ سے. اللہ سے مطلب قرآن مجید سے، اور رسول اللہ سے نہیں صحیح احادیث سے. اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس آیت کے بالکل وپریت کام ہوتا ہے، اپوزٹ کام ہوتا ہے. کیسے؟ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں، جو بدعات ہیں، ان میں ہم کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ ہم قرآن دیکھتے ہیں، نہ حدیث دیکھتے ہیں. بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہوتا چلا آیا ہے. ہمارے آباء و اجداد ایسا ہی کرتے تھے. یہ تو برسوں کی رسمیں ہیں، یہ برسوں کا دین ہم جن کی اتباع کرتے چلے آ رہے ہیں. قرآن و حدیث سے دلیل نہیں مانگتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ دین کہیں اور نہیں ہے. کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ پیش کرے، چاہے جیسا ہی مسئلہ ہو دین کا، سب سے پہلے آپ اس سے دلیل مانگے. دلیل قرآن کی اور حدیث کی. قرآن و حدیث میں اگر ہے پھر تو وہ دین ہے، ورنہ وہ دین نہیں ہے، کسی کی ایجاد ہے، بدعات ہے، لوگوں کا چلن ہے، لوگوں کی پرمپرائیں ہیں، رسم و رواج ہے. وہ دین نہیں ہو سکتا. دین کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دلیل ملنی چاہیے. اللہ اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے. بہت سارے لوگ بڑوں کی اتباع کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو کیا، تو بڑوں کی کوئی یہاں پر دلیل نہیں، بلکہ صرف دلیل قرآن و حدیث کی ہے. اللہ اس کے رسول کی چلے گی دین میں، کسی کی نہیں چلے گی. بڑے آپ کے کتنے بھی ہوں، کتنے بھی بڑے ہوں، وہ رسول اللہ تو نہیں ہو سکتے نا، نعوذ باللہ. ان کی بات رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہرائی جا سکتی. ان کی بات کتنی بھی محترم ہو، کتنی ہی اچھی ہو، لچھے دار ہو، لیکن وہ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کی بات کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. دین کے معاملے میں ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا کیا احکام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے. اس کے بعد فوراً کہا کہ واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے جو ڈرے گا وہی قرآن و حدیث سے دین لے گا. اگر کوئی انسان اپنی طرف سے دین بتاتا ہے، بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ سے کیوں ڈرا جائے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان اللہ سمیع علیم، سب سے زیادہ سننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا وہی ہے. ہم نے دین یہ کہاں سے لیا، کون سی دلیل پکڑی؟ ہم لوگوں کو تو بنا سکتے ہیں. ہم نے رسم و رواج کے نام پر مذاہب دیکھے ہیں، مسلک دیکھے ہیں، منہج دیکھے ہیں. کوئی بغیر سر پیر کی باتیں کرتے، کوئی دلیل نہیں دیتے. ان کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد جو اپنی دو صفات بیان کی ہیں، سمیعون اور علیمون، کہ اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے جو کچھ کر رہے ہو، اور سب جان رہا ہے جو کچھ تم بنا رہے ہو. تو اللہ اس کے رسول کے آگے بات نہ کیا کرو. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کی بات آ جائے، جہاں کہیں بھی احادیث کی بات آ جائے، وہاں پر اپنی رائے کو آگے نہیں رکھنا چاہیے. سماج میں کتنا ہی کوئی محترم انسان ہو، اگر قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو اس کو اپنی رائے کو وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی ہمارے سلف صالحین کا کام تھا، یہی ہمارے تمام اماموں نے کیا ہے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی بات کو کہا، میری بات کو ان کے مقابلے میں مت رکھنا. چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل، چاہے ان کے بعد کے جو بھی امام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سبھی نے ہی تعلیم دی ہیں کہ میری بات کو رسول اللہ کے بات کے آگے مت رکھنا. کہ وہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. ان کے نام پر لوگوں نے مسلک بنا رکھے ہیں، لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، اور وہ اپنا ویپار چلا رہے ہیں.
جبکہ قرآن اور حدیث کے آگے کوئی امام، کوئی اللہ والا بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جہاں قرآن کی آیت آ گئی اس کا دل لرز جائے گا فوراً کہ اللہ رب العالمین کا احکام یہ ہے، میں کر کیا رہا ہوں۔ جہاں رسول اللہ کی بات آ گئی کہ سنت یہ ہے تو میں کس بدعت میں جی رہا ہوں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بدعات کو چھوڑے، سنت کو لے۔ قرآن و حدیث کی جب بات آئے تو اپنی بات کو، اپنی رائے کو، چاہے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، چاہے اس کے دل پر کتنی ہی بات گرا گزر رہی ہو، اس کو بات چھوڑ دینی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے آگے اپنے آپ کو نہ بڑھاؤ، اپنی بات کو نہ بڑھاؤ۔ جہاں قرآن و حدیث کی دلیل مل جائے فوراً عمل کرنا ہے، وہاں پر کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا، سنو اور اطاعت کر لو۔ دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں پر ادب بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے اونچی نہ کرو۔ جیسے آپس میں ہم بات کرتے ہیں، چیخ چیخ کے بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنی، بلکہ وہ امام الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کی فضیلت پہ جو کچھ بھی کہا جائے کم ہے۔ ان کو ہم بغیر ادب و احترام کے ہم بلا ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف محمد یا احمد نہ پکارا جائے۔ یہ ادب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپس میں تم بات کرتے ہو ایسے بات نہ کرو، نہ ان کے موجودگی میں تیز آواز میں بات کرو، نہ ان کو بلاؤ تیز آواز سے۔ پیارے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب ہیں، منتخب بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے کار رسالت ان سے لیا ہے، ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ میرے جو نبی ہیں، یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے نبی ہیں ان کو صرف محمد و احمد بات کرو گے اگر، یا تم بغیر ادب کے ان کا نام لوگے یا تیز آواز میں ان کے سامنے بات کرو گے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ اگر حدیث رسول کے سامنے ہم نے اپنی بات رکھ دی جبراً، کہ نہیں ٹھیک ہے ساری حدیثیں صحیح، سب کچھ ٹھیک، لیکن یہ میری بات، یہ فلاں امام صاحب کی بات، اتنے بڑے طبقے کے مالک، لاکھوں کروڑوں فالوور، ان کی بات جبر کے طریقے سے اگر ہم نے رکھ دی، ان تحبط اعمالکم، یقین مانیے نمازیں، روزے، ہماری دینداری، ہماری خیرات، ہمارے صدقات، ہمارے حج عمرے سب برباد ہو جائیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے تیز آواز میں بات رکھی یا حدیث رسول کے سامنے کسی اور کا قول رکھا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے اللہ رب العالمین نے ان دلوں کو جو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شانتی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو اپنی آوازیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جس محفل میں اگر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تو اپنی آواز کو اونچی نہیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔ جہاں بھی قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، فوراً وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے، حدیث رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں سلیکٹڈ جن کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اب سوچئے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا بتایا جا رہا ہے، حدیث کی کتنی اہمیت ہے۔ حدیث رسول کے سامنے اگر ہم اپنی آواز پست کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی حدیث کی بات آتی ہے عمل کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے فتوے کو، اپنے بڑے سے بڑے عالم کے فتوے کو چھوڑ دیتے ہیں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے متبعین، ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ ان الذین، اب وہ لوگ جو تیز آواز سے بات کرتے ہیں یا بے ادب ہو کر کے بات کرتے ہیں یا حدیث رسول کے سامنے اپنی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ جو آیت آ رہی ہے یہ ان اعرابیوں کے لیے ہے جو بے ادب ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے محمد احمد کر کے پکارتے تھے، قیلولے کے ٹائم ڈسٹرب کرتے تھے۔ لیکن قرآن قیامت تک کے لیے تو یہاں پہ یہ نکالا جا سکتا ہے اس میں اس آیت سے کہ جو حدیث رسول کے آگے اپنی آواز بلند رکھتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو کمرے سے باہر، جو حجرے کے باہر سے بلاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اکثرہم لا یعقلون، یہ لوگ بے ادب لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، ان کے پاس شعور نہیں ہے، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا ہے وہ بے عقل ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ ارے بتائیے، وہ اپنے رسول کا احترام نہیں کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تبھی کہتے ہیں جب کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم کو درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، یہ لوگ جو باہر آواز لگاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، اگر یہ لوگ صبر کر لیں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ادب کی بات تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ جب نکل آئے آرام کرنے کے بعد، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ خود نکلتے آپ آواز نہ دیتے۔ واللہ غفور رحیم، چلیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ غفور رحیم، اور اللہ ہے ہی معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا، یہ چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بے عقل لوگ ہیں، اعرابی لوگ ہیں، ان کو تہذیب نہیں، طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو عقل مند انسان ہے وہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلائے گا، بلکہ یا رسول اللہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، باادب ان کا نام لے گا۔ اب ایک اور آخری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، اس میں بڑا اہم پیغام ایک دیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی جھوٹا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو اس کی تم تحقیق کر لیا کرو۔ آج بلا تحقیق جو بھی رشتے ہوتے ہیں وہ مکمل نہیں ہو پاتے ہیں۔ آج جو بلا تحقیق کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں بھی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ بغیر تحقیق کے اگر کوئی بھی کام کریں گے آپ تو اس میں آپ ناکام رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اصول بتایا ہے کہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تحقیق کر لو۔ کوئی تمہارے پاس خبر آ جائے، کوئی بات لے کر کے آئے، کسی کا مسئلہ پیش کرے تو اس کی تحقیق کر لو، آیا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان کے کہنے پر اس کی باتوں میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے لوگ آتے تھے جو چرب زبان تھے، جو بہت خوشامد والے لوگ، خوب چکنی چپڑی کہہ کر کے وہ اپنی بات منوا لیتے تھے۔ اگر کوئی بھی کیسا بھی انسان آپ کے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، اس کی تحقیق کر لو۔ نہیں تحقیق کرو گے تو بغیر تحقیق کے کوئی بھی کام تم کرو گے تو آگے وہ شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم کو شرمندہ ہونا پڑے، شرمندگی سے بچنے کے لیے کوئی بھی خبر لے کر کے آئے، کوئی کسی کی بات پہنچائے تمہارے تک کہ آپ کو فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں تو فلاں صاحب ایسی سی بات کر رہے تھے، تو اس سے ہی مل کر کے آپ تحقیق کر لیجیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بیچ میں کسی نے جھوٹ ملا دیا، آپ کی طرف سے بغض پھیلا دیا، حسد پھیلا دیا، تو اس کی تحقیق کر لیں۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی ڈیسیزن نہ لیں۔ یہ چند آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔